اور اب رخ کرتے ہیں معاشی میدان کا، جہاں پر دنیا کی کرنسی ہچکولے کھا رہی ہے۔ کورونا وبا کے بعد سے لے کر آج تک ڈالر کے مقابلے میں دیگر کرنسیوں کی گراوٹ کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ عالمی معیشت کی صورتحال پر ایک نظر ڈال رہی ہیں عائشہ انصاری۔ سن 2019 میں کورونا وائرس نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا، کاروبار بند ہو گئے، دنیا افراط زر کی لپیٹ میں آ گئی۔ 7 ماہ قبل 2 سال سے زائد عرصہ لاک ڈاؤن میں رہنے کے بعد معیشت بحال ہونا شروع ہی ہوئی تھی کہ روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا اور عالمی منظرنامہ پھر سے بدل گیا۔ خام تیل کی قیمت خطرناک حد تک غیر متوازن ہو چکی، خوراک کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا، دنیا کی معیشت ہچکولے کھا رہی ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں دنیا کی کرنسی کی قدر میں گراوٹ آنے کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ 7 ماہ میں جاپانی ین امریکی ڈالر کے مقابلے میں 20% گر گیا اور قدر 24 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ جنوبی کوریا کی کرنسی وون کی قدر بھی 13 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ فروری 2022 میں ایک ڈالر 1200 وون کا تھا، اب ایک ڈالر 1388 وون کا فروخت ہو رہا ہے۔ فلپائن کی کرنسی پیسوں کی بات کریں تو تقریباً کریش کر چکی ہے، ایک ڈالر 57 پیسوں سے تجاوز کر گیا ہے۔ یہ 17 سال کی بدترین صورتحال ہے۔ پاکستان میں فروری میں ایک ڈالر 177 روپے کا تھا، جو اب 223 روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ اس سب کے باوجود صرف ایک کرنسی ہے جو ڈالر کے مقابلے میں مستحکم ہو رہی ہے، اور وہ ہے روسی کرنسی روبل۔ 7 ماہ قبل روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو ایک ڈالر 85 روبل کا تھا، جو آج ایک ڈالر 61 روبل کا ہو چکا ہے۔ 7 ماہ کے دوران روسی کرنسی میں 35% اضافہ ہوا۔ فروری میں ایک روبل پاکستانی کرنسی میں 2.30 روپے کا تھا، جو 7 ماہ میں 3 روپے 66 پیسے تک پہنچ چکا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا کہ عالمی کرنسی قدر کھو رہی ہے مگر روسی کرنسی کی قدر بڑھ رہی ہے؟ روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکہ اور یورپ نے پابندیاں لگا دی۔ روس نے بھی معیشت اور کرنسی بچانے کے لیے 3 اہم اقدامات کیے۔ نمبر 1، روس کے مرکزی بینک نے اپنی دولت ملک میں رکھنے کی پالیسی بنا لی۔ روس میں کاروبار کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ اپنے منافع کا 80% روسی کرنسی روبل میں رکھنا ہوگا۔ نمبر 2، روس یورپ کو گیس کا سب سے بڑا سپلائر ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو روسی صدر نے یہ اعلان کیا کہ یورپ کو گیس چاہیے تو ڈالر کے بجائے روبل میں ادائیگی کرنا ہوگی۔ نمبر 3، روس نے امپورٹ کنٹرول کر لی، جس سے ڈالر کی ڈیمانڈ میں کمی ہوئی۔ ان 3 اقدامات سے عالمی مارکیٹ میں روبل کی قدر بڑھ گئی ہے۔ یورپین معاشی ماہرین کی بات کریں جو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک امریکی ڈالر 70 سے 80 روبل کا ہونا چاہیے، جبکہ اب 61 روبل کا ایک ڈالر ہے، جس سے عالمی معیشت میں روسی اشیاء کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مہنگائی اور افراط زر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کرنسی کی قدر بڑھنے کے باوجود روس کو بھی افراط زر کے طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ روس میں افراط زر کی شرح 17% تک پہنچ گئی ہے۔ جی ڈی پی کی شرح 7.8% کم ہو چکی ہے۔ بے روزگاری میں 9% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ آفٹر شاک روس ہی نہیں، پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ برطانیہ میں افراط زر 40 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ افراط زر کی شرح 9.1% ہو چکی ہے، جو 11% ہو سکتی ہے۔ عالمی کساد بازاری کا پہلا شکار سری لنکا بنا، جو دیوالیہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کی کہانی بھی مختلف نہیں ہے۔ یہاں بھی تیل خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گیس لینے کے لیے ڈالرز نہیں ہیں۔ پاکستان کو 112 ارب ڈالر قرض ادا کرنا ہے۔ کم مدت میں سود کے ساتھ یہ رقم 130 ارب ڈالر اور طویل مدت کے لیے 150 ارب ڈالر بنے گی۔ پاکستان کا سالانہ 60 ارب ڈالر کا امپورٹ بل ہے۔ سالانہ 10% اضافہ ہونے پر 3 سال میں اشیاء کی درآمد کے لیے بھاری سود پر قرضہ لینا پڑے گا۔ پاکستان میں 2 سال کے دوران فوڈ انفلیشن 45%، پیٹرولیم 32%، ہاؤس ہولڈ اشیاء 11%، کنسٹرکشن مٹیریل 21% بڑھا ہے۔ ہر سال 23% گریجویٹس کو وہ روزگار نہیں ملتا جن کی انہوں نے تعلیم حاصل کر رکھی ہوتی ہے۔ حکومت کو ایسی پالیسیز وضع کرنا ہوں گی جن سے بہتری کی صورتحال نکلتی نظر آئے۔
ऐसी पॉलिसीज तभी बन सकती हैं जब बुनियादी पॉलिटिकल इकोनॉमी को बदल दिया जाए।